ترتيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم صدر جلسہ و معزز اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و مہمانان اعظام و حاضرین مجلس، مختصر بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بڑے بڑے مقرر حضرات علماء کرام کو تشریف لانا ہے اور ان کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ اس محلے میں، اس گلی میں اللہ کا ایک گھر بنا ہے. اس گھر کی نسبت بیت اللہ سے ہے، اللہ کے گھر سے ہے. اللہ کی رحمتیں روزانہ بیت اللہ میں اترتی ہیں، وہاں سے ساری دنیا کے مسجدوں کو پہنچتی ہیں، اور ساری مسجدوں سے رحمت لے کر جاتے ہیں وہ حضرات جو نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ دعا کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ رحمتیں ملیں گی مسجد میں، وہاں سے لے کر ہم اپنے گھروں کو پہنچیں گے. یاد رکھیے، ہمارے گھروں میں رحمتیں ملنا ہو تو مسجد آ کر لے کر جانا پڑے گا. تو اگر مسجد قریب ہو تو بار بار جائیں گے، نماز پڑھیں گے. لہذا یہ مسجدیں نماز سے آباد ہونی چاہیے. یہ زمین تمام دوسرے زمینوں پر فخر کرتی ہے کہ اس جگہ میں اللہ کا گھر بنایا گیا، باقاعدہ نماز ہوگی، باجماعت نماز ہوگی، اور نمازی آئیں گے، پڑھیں گے. تو اس مسجد کی جو زمین ہے دیگر زمین پر فخر کرے گی. لہذا بڑی متبرک جگہ ہو جاتی ہے جب مسجد بن جاتی ہے، تو اس کی عزت، اس کا احترام ہم پر لازم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں، بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں. وہی بندے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. مساجد و مدارس وہ جگہ ہیں جہاں مسلمان اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں، مدارس میں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر. لہذا غیروں میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے. وہ مساجد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے ذریعے سے دل کو تیر پہنچتی ہے، اور مدارس کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے ذریعے سے دل کو تیر پہنچتی ہے. اس کی اہمیت غیروں میں زیادہ ہے، اس لیے کہ جب تک مسجدیں رہیں گے، مدارس رہیں گے، مسلمان اپنے ایمان پر مضبوط رہیں گے، اپنے دین پر مضبوط رہیں گے. وہ کمزور نہیں ہوں گے، وہ ہٹیں گے نہیں، کٹیں گے نہیں، دین نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ان کو اس پر نظر ہے. مسلمان اتنی اہمیت نہیں دیتے مسجدوں و مدرسوں پر جتنا غیر دیتے ہیں. ہمیں بھی اس کی اہمیت دینا ہے اور یہاں آ کر نماز قائم کرنا ہے. مسجد بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مکمل مسجد بنائیں، اپنے بس میں جتنا ہو اتنا حصہ لیں گے. جس مسجد میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ ہم مسجد بنانے والے بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت ہمیں جنت میں گھر بنائیں گے، محل بنائیں گے. لہٰذا اپنے محلے کی مسجد پر زیادہ توجہ دیجیے. اور الحمدللہ مسجد تو بنی ہے لیکن اور ترقی کرنا ہے، کئی درجے اس کے بننا ہے. جتنے گھر اس مسجد میں ہیں پورے آ جائیں گے تو یہ ناکافی ہو جائے گی. اس لیے یہ ناکافی ہی ہے مسجد، اگرچہ کہ ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے، اچھی لگ رہی ہے مسجد،
خوشی ہوئی مسجد میں نماز پڑھ کے، لیکن اور بھی منزلیں کئی بننا ہے، اور بھی ہم اپنے ان اللہ کے شعائر کو، اسے شعائر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں یہ، مسجد بھی، مینار بھی، ممبر بھی، محراب بھی، اذانیں بھی، صف بھی، اور داڑھی بھی، جبہ بھی، اسے شاعر اسلام کہتے ہیں، برقع شاعر اسلام کہتے ہیں، اللہ کی نشانی۔ جہاں مسجد دیکھے اللہ یاد آ گئے، دین اسلام سمجھ میں آ گیا، پہچان گئے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو ہم کو آباد کرنا ہوگا اور ترقی دینا ہوگا، تاکہ غیروں کو احساس ہو۔ اگر وہ کسی وجہ سے ایک مسجد توڑتے ہیں تو مسلمان ہزاروں مسجدیں اس کے بدلے میں بنا دیتے ہیں، اس لیے مسلمان کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں، اور ان کی مسجدیں کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں۔ وہ تھک جائیں گے مسجد توڑتے، مسلمان مسجدیں بڑھاتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی مسجد بنے خوش ہوں اور اسے آباد کریں، وہاں نماز پڑھ کر اس زمین کو گواہ بنا دیں کہ تیرا بندہ یہاں سجدہ کیا ہے، گواہ بنا دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کرے مولانا حافظ نذیر صاحب کو کہ انہوں نے بڑی محنتوں سے مسجد قائم کیا، اور الحمدللہ آج افتتاح ہوا، مغرب کی نماز سے اس مسجد کا افتتاح ہوا۔ اللہ مبارک کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی دے، عرش تک یہ مسجد رہے گی، اس کا حصہ پورا کا پورا مسجد ہی کے لیے استعمال ہو، اور اسی طرح سے تا قیامت یہاں نمازیں جاری ہوں، یہ اللہ کا گھر قیامت تک قائم رہے، بلکہ آباد رہے اور وسیع ہو، یہ ہماری دعا رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے آج کے اس جلسے کو، اور حضرات علماء کرام ہیں ان کے بھی ہم کو سننا ہے۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم کا، انہوں نے اس موقع سے اس عاجز بندے کو یاد کر لیا اور کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اسی طرح سے اراکین مدرسہ و مسجد کا بھی میں شکر گزار ہوں، اس جلسے میں شرکت کی انہوں نے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول کرے، انہیں بھی تا حیات دینی خدمت میں لگائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علی